ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ پہلے صرف تربیتی طیارے بناتی تھی، لیکن اس نے 1950 کی دہائی میں ہی دیسی ساختہ فائٹر طیارہ تیار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لیکن جب نہرو کی زیر قیادت ہندوستانی سرکار کی طرف سے ہندوستانی وایو سینا یعنی ایئر فورس کو آواز کی رفتار سے کم از کم دگنی تیزی سے یعنی ماک 2 کی طاقت کے حامل فائٹر طیاروں کی تیاری کا حکم ملا تو اس سمت تیزی سے پیش رفت شروع کر دی گئی۔ خان صاحب نے قدر توقف کے بعد بات آگے بڑھائی، بولے یہ سب صورتحال پہلے مرحلے میں ہی ہمارے علم میں آ گئی تھی اور حکومت پاکستان کو مطلع بھی کر دیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے خان لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے ملک میں سیاسی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ اتنی شدت سے جاری تھا کہ اس سے بھی زیادہ سنگین ملکی مسائل پر کوئی توجہ دینے والا نہیں تھا۔ پہلے ملک غلام محمد اور پھر سکندر مرزا گورنر جنرل کی حیثیت سے اختیارات کی تلوار چلاتے ہوئے مختلف الزامات کے تحت ایک کے بعد دوسرے وزیر اعظم کی چھٹی کرتے گئے۔ تم ہی بتاؤ ایسے میں ملک کو لاحق خطرات کی طرف کس کا دھیان جاتا ہے؟ میں نے ان کے توقف کرنے پر تائید میں سر ہلایا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قائد ملت کی شہادت سے لے کر موجودہ فوجی حکومت تک 6 وزیر اعظموں کو بوریا بستر سمیٹ کر گھر جانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انہوں نے دکھی لہجے میں کہا، جس ملک میں جمہوریت مذاق بن جائے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ویسے یہ سب کچھ عوام کے ووٹوں کی طاقت سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم تھوڑی تھے جن کا اقتدار بچانے کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آتی۔ میں نے کہا ملک کے ابتر حالات نے عوام کو کچھ سوچنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے بھائی، کبھی لسانی فسادات تو کبھی مذہبی اور فرقہ وارانہ قتل و غارت، اقتصادی بدحالی، اس کے علاوہ زندگی کا روگ بنی رہتی ہے۔ خان صاحب نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، بولے اکرام صاحب نے بتایا تھا کہ ادھر ہم اس صورتحال پر کڑتے رہتے تھے، ادھر اعلیٰ عسکری حلقے مارو طیارے پر پیش رفت کی اطلاعات سے تلملاتے رہتے تھے۔ تاہم ہم نے اپنے ذرائع سے جو اطلاعات حاصل کی ان سے چند سال پہلے یہ اطمینان بخش صورتحال سامنے آئی کہ ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ کے پاس فی الحال اعلیٰ درجے کا فائٹر طیارہ ڈیزائن اور تیار کرنے کے لیے درکار تجربہ ہے اور نہ صلاحیت، اور اس زمانے تک ہندوستان کے مالی وسائل بھی محدود تھے، لہٰذا مقامی فائٹر طیارے کی تیاری دیوانے کا خواب لگتی تھی۔ خان صاحب کو ادراک تھا کہ انہوں نے اس مرحلے پر لمبا توقف کیا تو میں سوال داغ دوں گا، لہٰذا انہوں نے کہا، بولے اس مرحلے پر انڈین ایئر فورس کی سربراہی انگریز افسروں سے ہوتی ہوئی ایک دیسی ایئر مارشل سبورتو مکرجی کو منتقل ہوئی، جس نے تعیناتی کے فوراً بعد دیسی فائٹر طیارے کی تیاری کے لیے بیرون ملک سے تعاون حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور بالآخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ ان کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اور یہ مدد اسے جرمن انجینئر اور ہواباز کرٹ ٹینک کی شکل میں میسر آئی۔ خان صاحب نے ہاں میں گردن ہلائی، بولے ہاں، کرٹ ٹینک نے جنگ عظیم دوئم کے بعد ارجنٹائن کے لیے ایک فائٹر طیارہ ڈیزائن کیا تھا جو کئی سال کی محنت کے بعد تیاری کے مراحل کی طرف گامزن تھا کہ ارجنٹائن کے صدر پیرون کی حکومت ختم ہو گئی اور اپنے زمانے کے جدید ترین فائٹر طیارے کی تیاری کا منصوبہ بھی ختم ہو گیا۔ یہی وہ سنہری موقع تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سبورتو مکرجی نے مایوسی کا شکار کرٹ ٹینک کو انڈیا منتقل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ کرٹ کو انڈیا منتقلی کی طرف راغب کرنے میں اس کے شاگرد ابوالکلام نے مرکزی کردار ادا کیا۔ 4.25 سال پہلے کرٹ کے انڈیا منتقل ہونے کے فوراً بعد نہرو نے اسے جدید فائٹر طیارے کے منصوبے کی ذمہ داری سونپ دی۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس دوران آپ لوگوں کی طرف سے یہ منصوبہ روکنے کے لیے کتنی بار کوششیں کی گئیں اور ان کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ خان صاحب نے کہا، اکرام صاحب نے بتایا تھا کہ 1956 میں اس سپر سونک فائٹر پروجیکٹ کے ڈیزائننگ کے کام کے آغاز کے لگ بھگ 6 ماہ کے بعد ہمارا ایک ذہین اور بہادر ساتھی عبدالقیوم خاکروب کے روپ میں پروجیکٹ کے ہیڈ آفس میں ملازمت حاصل کر چکا تھا۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ ہندوستان ایئر کرافٹ لمیٹڈ کا ہیڈ کوارٹر بنگلور میں ہے۔ بہرحال وہ مسلسل کوششوں اور خفیہ جوڑ توڑ سے کرٹ ٹینک کی ڈیزائن ٹیبل تک پہنچ گیا۔ سخت حفاظتی انتظامات اور 24 گھنٹے کڑی نگرانی کی وجہ سے وہ پہلی کوشش میں خفیہ کیمرے سے فائٹر طیارے کے لگ بھگ پوری طرح تیار ڈیزائن کی صرف دھندلی سی تصاویر اتار سکا، جو فوراً پاکستان منتقل کر دی گئیں۔ وہاں ہمارے فضائی انجینئروں نے ماہرانہ جائزے کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ یہ طیارہ اس ڈیزائن اور موجودہ فریم کے ساتھ بمشکل ہی آواز کی رفتار سے تیز پرواز کر سکے گا۔ کچھ توقف کے بعد خان صاحب نے کہا، اس کے باوجود ہماری حکومت کی طرف سے عبدالقیوم کو وہ ڈیزائن اور اس کی تمام نقول چوری کرنے یا کم از کم تباہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس بہادر ساتھی کی کوشش ناکام رہی، جس کی پاداش میں اسے کئی ماہ کے تشدد کے باوجود زبان نہ کھولنے پر جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔
جملہ مکمل کرتے کرتے ان کے لہجے میں کرب اتر آیا تھا۔ خود میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ انہیں خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا۔ بولے اس نقصان کے باوجود ہمارے ساتھیوں نے کوشش جاری رکھی، لیکن عبدالقیوم شہید کی کاوش کے بعد ہندوستانی خفیہ ادارے ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے اور انہوں نے متعلقہ عملے کی جانچ پڑتال کا عمل بھی انتہائی سخت کر دیا تھا۔ ادھر ہماری اطلاعات کے مطابق کرٹ نے اپنے ماتحت مقامی تکنیکی عملے کے ساتھ مل کر طیارے کے ڈھانچے پر کام شروع کر دیا تھا، جسے آواز سے زیادہ تیز رفتار پرواز کے قابل بنانے کی سرتوڑ کوشش جاری تھی۔ میں نے پوچھا اس طیارے کا ڈھانچہ تو چلو مقامی طور پر تیار کر لیا گیا ہوگا، لیکن ان لوگوں کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ فائٹر طیارے کو آواز سے تیز رفتار سے اڑنے کے قابل بنانے والا انجن مقامی سطح پر تیار کر سکتے؟ خان صاحب نے کہا، ہم نے براہ راست کارروائی کرنے کے مواقع محدود ہونے پر خفیہ معلوماتی ذرائع کا جال وسیع کر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ فائٹر طیارے کو سپرسونک رفتار سے اڑانے کے قابل انجن بنانے کی بھی مقامی سطح پر کوششیں جاری تھیں، اور ایسا ڈیزائن تیار کیا جا رہا تھا جو طیارے کو 1.5 ماک نہ صحیح کم از کم 1.4 ماک کی رفتار سے اڑنے کے قابل ہی بنا دے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ ایشیا میں تیار شدہ سب سے تیز رفتار فائٹر طیارہ بن جاتا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب ہم نے نئی قائم شدہ ایوب سرکار کی ایما پر 2 مرتبہ ماروت فائٹر طیارے کے پروجیکٹ آفس کو پہلے آگ لگا کر تباہ کرنے اور پھر ڈائنامائٹ سے اڑانے کی کوششیں کی، لیکن 4 ساتھی گنوانے کے باوجود ہمیں کامیابی نہ مل سکی۔ اس پر پاکستانی حکومت نے ناراضی کے اظہار کے طور پر اکرام صاحب کو پاکستان بلوا کر مجھے یہاں تعینات کروا دیا۔ خان صاحب نے اپنی طرف سے بات ختم کر لی، لیکن میرے ذہن میں سوالات ابھرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تو کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، دشمن ہماری ابتدائی کوششیں ناکام ہونے سے ہی پوری طرح چوکنا ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد کی جانے والی براہ راست کارروائیوں کا تو یہی انجام ہونا تھا۔ میری رائے میں یہ 4 جانیں تو خامخواہ ضائع کی گئیں۔ ایسے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت تھی کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی۔ خان صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی اور دکھی لہجے میں کہا، میں تم سے پوری طرح متفق ہوں چھوٹے بھائی۔ ہم نہ صرف 4 انتہائی بہادر اور ذہین ساتھیوں سے محروم ہوئے، بلکہ اس کے بعد ہمارے لیے اس ملک میں اپنے دیگر انتہائی اہم مقاصد کے لیے کام کرنا انتہائی دشوار ہو گیا۔ میں نے بتایا نا کہ حکومت کی طرف سے محترم سفیر اور اکرام صاحب پر جلد از جلد کوئی کارگر کارروائی کرنے کے لیے شدید دباؤ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سازگار حالات میں قابل قدر خدمات انجام دینے کے باوجود اکرام صاحب کے اتنے توہین آمیز انداز میں یہاں سے واپس طلبی ان کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہیں۔ میں نے کہا، بدقسمتی سے یہاں سے اتنی دور اپنے وطن کی محفوظ فضاؤں میں اقتدار اور اختیار کی آرام دہ مسندوں پر براجمان افراد کے لیے یہاں کے نامساعد حالات کو درست طور پر سمجھنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ بہرحال یہ ہمارے وطن کی خوش قسمتی ہے کہ اسے آپ جیسے انگنت جان نثار میسر ہیں، جو کسی بھی کھٹنائی کو خاطر میں لائے بغیر، کسی صلے کی توقع دل میں رکھے بغیر اپنے فرائض ادا کیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کسی بھی باضمیر اور وزادار انسان کی طرح اپنی تعریف سے کنی کتراتے ہوئے کہا، شکر ہے ماروت طیارے کے پروجیکٹ کے خلاف کارروائیوں میں 4 شہادتوں کے بعد سے ہمیں حکام کی طرف سے مزید کسی اندھے اقدام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ البتہ ہم اپنے طور پر مسلسل کچھ کر دکھانے کا راستہ ڈھونڈتے رہے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی ٹھوس اور قابل عمل حکمت عملی تشکیل نہیں پا سکی۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اب تو ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ ماروت پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اور اب تو صرف آزمائشی پرواز کا مرحلہ باقی ہے۔ اس کے بعد یہ جدید فائٹر طیارہ یہیں دھڑا دھڑ تیار کیا جائے گا اور ہندوستانی وایو سینا کو ہماری فضائیہ پر ناقابل تسخیر سبقت ہو جائے گی اور ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف جارحیت کی مزید شہ ملے گی۔ INS وکرانت کی وجہ سے وہ پہلے ہی خود کو ناقابل شکست سمجھے بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے مایوس لہجے میں کہا، اب ہو بھی کیا سکتا ہے بھائی، معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ لگتا ہے اب تو ہمارے اعلیٰ حکام بھی اسے ایک ہاری ہوئی بازی سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن کم از کم میں اسے اب بھی مکمل طور پر ہاری ہوئی جنگ نہیں سمجھتا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ پروجیکٹ اب بھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ اگر اسے مکمل طور پر تباہ نہ بھی کیا جا سکے تو کم از کم اس قدر نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس پر نئے سرے سے کام کرنا پڑے۔ عبدالقیوم اور باقی 4 شیردل ساتھیوں کی جانوں کی قربانی اس طرح رائیگاں نہیں جانی چاہیے۔ خان صاحب نے میری منشا سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، بولے، میرے بھی بالکل یہی جذبات اور خیالات ہیں بھائی، لیکن یہ اٹل حقیقت بھی ہم پر پوری طرح واضح ہونی چاہیے کہ اب اس طرح کے کسی مقصد کا حصول پہلے سے کئی گنا مشکل اور جان لیوا بن چکا ہے۔ دشمن نے اس پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے اپنے سارے وسائل جھونک رکھے ہوں گے،
میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سرے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش ہی ترک کر دیں۔ اس پروجیکٹ کے نتیجے میں ہمارے وطن کی سلامتی داؤ پر لگ گئی ہے۔ ہم کیسے تماشائی بن کر اسے کامیاب ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟ سرکاری سطح پر نہ صحیح، میں اپنے طور پر تو ماروت طیارے کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی اسقاط کروانے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے مجھے اپنی اس کوشش کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ خان صاحب نے متفکر نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر قدرے توقف کے بعد کہا، میں نے تمہاری زبان سے جب پہلی بار ماروت طیارے کے پروجیکٹ کا حوالہ سنا تھا، میں تبھی تمہارے ارادوں کو سمجھ گیا تھا، لیکن میری حقیقت پسندانہ رائے یہ ہے کہ اب ایسی کوئی کوشش خودکشی کے مترادف ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے گزشتہ کچھ عرصے میں جو کچھ کیا ہے اس کی روشنی میں تمہارا ایسے کسی لگ بھگ ناممکن مشن کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہوئے جان گنوانا وطن عزیز کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اگر تم میرا مشورہ مانو تو میں تمہیں ایسی کسی کوشش سے گریز کا مشورہ دوں گا۔ اس مرحلے پر خانم نے بھی اپنے شوہر کی تائید کی۔ ظاہر ہے میں صرف زندگی گنوانے کے خوف سے اپنے ارادے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا، تاہم میں نے انہیں تسلی دی۔ میں نے کہا، دیکھیں، جہاں تک میری زندگی قیمتی ہونے کا تعلق ہے تو اس ملک میں ہر لمحہ ہر قدم میری زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ اب تو پولیس کا پورا محکمہ میری شناخت سے واقف ہے اور پاگلوں کی طرح مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اب یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ میں کسی بھی وقت ان کے ہتھے چڑھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی کا سورج ڈھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں نے توقف کر کے غور سے ان دونوں کے فکر مند چہروں پر نظر ڈالی۔ چلیں، آپ دونوں کا اتنا شدید اصرار ہے تو میں اتنا وعدہ کر لیتا ہوں کہ میں ایسی کسی بھی صورتحال میں اندھا دھند پیش قدمی سے گریز کروں گا جس میں جان جانا لگ بھگ یقینی ہو۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، فول پروف حفاظتی اقدامات کی وجہ سے مجھے کوئی مؤثر کارروائی کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، مگر میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی بساط بھر کوشش ضرور کروں گا۔ خان صاحب نے نرم لیکن مستحکم لہجے میں کہا، بھائی، مجھے تمہارے اس ارادے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب تم نے یہ سب کرنے کی ٹھان لی ہے تو میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کی پیشکش بھی۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، مجھے آپ کی طرف سے بس یہی کچھ چاہیے۔ مجھے ہندوستان آمد کے بعد سے اب تک اپنے لیے کسی ایسی شناخت کی بار بار ضرورت پیش آتی رہی جو قابل تصدیق ہو، یعنی پولیس والے مجھے پکڑ کر میری شناخت کے حوالے سے سوالات پوچھیں، مثلاً تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو وغیرہ، تو میں انہیں جو جوابات دوں وہ بالکل مستند ہوں اور انہیں غلط ثابت نہ کیا جا سکے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حوالے سے میری مدد کریں۔ خان صاحب نے میری بات غور سے سنی اور پھر اسبات میں گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، اور یہ بندوبست اتنا پکا ہوگا کہ کوئی پولیس والا تمہارے بتائے ہوئے پتے پر جا کر پوچھے گا تو اسے یہی جواب ملے گا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے، ان کے نام کوئی پیغام ہو تو بتا دیں۔ میں نے کہا، میں نے اپنا نام روہت شیکھر چنا ہے۔ اگر ہمایوں پور یا اس کے نواح میں رہائش کے قابل تصدیق پتے کا بندوبست ہو سکے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ خان صاحب نے پر اعتماد لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، 2 دن کے اندر تمہاری اس نام سے سرکاری شناخت بن جائے گی، ساتھ ہی ہمایوں پور میں تمہاری اپنی رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور تمہاری شناختی دستاویز پر وہی پتہ درج ہوگا۔ میں نے خان صاحب کو اس مرحلے پر بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ہمایوں پور دراصل لکشمن نرولا کے چہیتے ملازم راجیو بھاٹیا کا آبائی شہر ہے، جس سے اپنے دوستانہ تعلق کو میں مزید مستحکم بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لکشمن نرولا تک میری فطری انداز میں رسائی آسان بنا سکتا تھا۔ میں خان صاحب کے مخاطب کرنے پر اپنے خیالات سے چونکا۔ وہ بولے، اکرام صاحب نے ماروت طیارے کے پروجیکٹ کے خلاف کارروائیوں کی تیاری کے سلسلے میں جامع معلومات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی تھی۔ کل میں وہ فائل اپنے ساتھ لے آؤں گا، کسی وقت موقع نکال کر مجھ سے لے جانا اور پوری توجہ سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی سہولت کے مطابق وہ فائل مجھے واپس کر دینا۔ میں نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، مجھے معلومات کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اتنے حساس معاملے کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنا خطرناک بھی تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی، بولے، خدا جانے اس اللہ کے بندے اکرام نے کہاں سے یہ قیمتی معلومات اکٹھی کی ہوں گی۔ میں نے کافی توجہ سے مطالعہ کیا تھا، یوں سمجھو کہ اس پروجیکٹ کے ہر پہلو کا کچا چٹھا اس فائل میں موجود ہے۔ مجھے یقین ہے اس سے تمہیں اپنے لائحہ عمل مرتب کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ میں نے کہا، اس فائل میں طیارے کے جرمن ڈیزائنر اور انجینئر کرٹ ٹینک کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات موجود ہیں، کیا وہ اب بھی ہندوستان میں ہی مقیم ہے؟ خان صاحب نے ہاں میں سر ہلایا، بولے، ہاں، اس جنونی بڈھے کی زندگی کا ہر پہلو درج ہے، وہ گزشتہ 4 سال سے یہیں ٹھہرا ہوا ہے،
درمیان میں اپنے وطن کا چکر لگا کر آتا رہا ہو تو یقین سے کہنا مشکل ہے۔ فائل کے مطابق اب تو وہ اچھی خاصی ہندی بھی بولنے اور سمجھنے لگا ہے۔ یہ بنیے اپنے مطلب کے بندے کو شیشے میں اتارنے کے فن میں طاق ہیں۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بہت خوب، مجھے مارو طیارے کے اس باب کے بارے میں جاننے میں خصوصی دلچسپی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ خبر پڑھنے کے بعد سے میں کس قدر اضطراب اور تفکر کا شکار ہو گیا تھا۔ پنجاب میں اپنے ٹھکانے سے یہاں تک پہنچنا ایک بھاری عذاب لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے ہرمندر صاحب والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے خان صاحب اور خانم کو پوری تفصیل سے اب تک کا سارا احوال بتا دیا۔ ان سے کچھ پوشیدہ رکھنا میرے نزدیک بیکار تھا، چنانچہ میں نے مٹھو سنگھ اور میرے تعاقب میں آنے اور عبرتناک موت سے دوچار ہونے والے خفیہ ادارے کے اہلکار کے بارے میں بھی سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ میں نے خان صاحب کے چہرے پر جوش کے دبے دبے تاثرات دیکھے۔ انہوں نے گویا اپنے ہیجان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یار مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم دونوں اس پہلو پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ بہرحال ہماری حکومت کے متعلقہ حکام اس امکان پر گزشتہ کئی سال سے سوچ رہے ہیں، لیکن خالصتان کے قیام کے علم برداروں اور کشمیری مجاہدوں کے درمیان اشتراک کو پروان چڑھانے کے حوالے سے عملاً کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایک طرح سے اسے ایک خوابیدہ پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن تم نے تو اپنے طور پر اس معاملے کو ایک فیصلہ کن موڑ تک پہنچا دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم تنہا یہ سب کیسے کر ڈالتے ہو۔ میں نے انکساری سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، بس اللہ کی رضا سے خود بخود معاملہ اس رخ پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ گردوارہ ہرمندر صاحب کی جاسوسی کا انکشاف نہ ہوتا تو میں شاید اس معاملے کو اب تک عملی شکل دے چکا ہوتا۔ خان صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن اب اس معاملے کو بہت ہی احتیاط اور چابک دستی سے آگے بڑھانا پڑے گا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ ہندوستانی خفیہ والے سکھبیر اور اس کے ساتھیوں کی گردن نہ دبوچ لیں۔ میں نے کہا، اسی خدشے کے تحت میں نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے سکھبیر کو اس خطرے کے حوالے سے جلد ہی خبردار کروا دیا تھا۔ اس دوران میں رات تیسرے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے میرے لیے اسی کمرے میں سونے کا بندوبست کر دیا۔ خان صاحب نے مجھے شب بخیر کہنے سے پہلے بتایا، فکر نہ کرو، میں نے ٹائم پیس میں الارم لگا دیا ہے۔ انشاءاللہ الصبح روشنی پھیلنے سے پہلے تمہیں یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ میں آرام دہ بستر میں خاصی گہری نیند سویا۔ لہٰذا خان صاحب نے جب مجھے جگایا تو مجھے غیر معمولی غنودگی محسوس نہیں ہوئی۔ ناشتے میں جتنا اہتمام تھا اس سے یوں لگا جیسے وہ دونوں رات بھر سوئے ہی نہیں تھے۔ جلدی پیٹ بھرنے کے بعد میں عقبی گیٹ پھاند کر باہر نکلا اور بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے آٹو تک پہنچ گیا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، تاہم وہاں ابھی تک مکمل سناٹا تھا۔ رات بھر کھلی جگہ ٹھنڈ میں رہنے کے باوجود میرا آٹو پہلی کوشش میں ہی سٹارٹ ہو گیا۔ دوپہر تک مسافروں کو ان کی منزلوں پر منتقل کرنے کے بعد میں نے لکشمن نرولا کے بنگلے کا رخ کیا۔ مجھے اس وقت وہاں گیٹ پر پکی رائفل سے مسلح ایک چوکیدار مستعد کھڑا دکھائی دیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا، لیکن میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ جسمانی تربیت کے کڑے مراحل سے گزر چکا ہے۔ مجھے آٹو روکتے دیکھ کر اس نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں پوچھا، آٹو والا ادھر کس کے لیے گاڑی روکا؟ میں نے آٹو سے اترتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا اور فدویانہ لہجے میں کہا، سرکار میں راجیو بھیا کا سمبندھی ہوں، اس نے ملنے کے لیے بلوایا ہے مجھے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، بولا، تم راجیو کا کزن ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھا تم کو، نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے بدستور عاجزی سے کہا، میں کچھ ہی دن پہلے دلی آیا ہوں۔ راجیو بھیا خود مجھ سے ملنے چاندنی چوک آ جاتا ہے۔ میرا نام روہت شیکھر ہے۔ اس کی پیشانی پر ابھی تک لکیریں کھینچی ہوئی تھی۔ اس نے شک کی جھلک والے لہجے میں میرا نام دہرایا، روہت شیکھر؟ لیکن وہ تو بھاٹیا ہے، وہ تمہارا کزن کیسے ہو گیا؟ میں نے نرم لہجے میں سمجھایا، میں اس کا سسرالی سمبندھی ہوں۔ تم کو کوئی شک ہے تو راجیو بھیا کو بلا کر پوچھ لو۔ شکایت بھرے لہجے میں میری بات سن کر اس کی تیوریاں کم ہوئی اور اس نے قدرے مصالحانہ لہجے میں کہا، اوکے تم ادھر بینچ پر بیٹھو، ہم راجیو کو بلواتا ہے۔ اس کا اشارہ سرسبز باغ میں رکھی ایک آہنی بینچ کی طرف تھا۔ مجھے بٹھانے کے بعد اس نے بنگلے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، راجیو ادھر آؤ، تمہارا آٹو والا کزن ملنے کو آیا ہے۔ اس کی آواز اتنی کڑک اور بلند تھی کہ بنگلے کے آخری سرے تک گئی ہوگی۔ اس کی پہلی پکار پر کوئی رد عمل نہ آیا تو اس نے الفاظ بدل کر دوبارہ آواز لگائی، راجیو فٹافٹ گیٹ پر آؤ، تمہارا ریلیٹیو روہت شیکھر آیا ہے، تم کو نہیں ملنا ہے تو بول دو، ہم اس کو واپس کر دیں۔ اس مرتبہ اس کی صدا رائگان نہیں گئی۔ مجھے بھاری بھرکم راجیو بنگلے کے پہلو کی سمت سے دھوتی سنبھالتا باغیچے کے درمیان سے لگ بھگ لڑکتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ چوکیدار کی نظروں کے سامنے گرم جوشی سے مجھ سے ملا اور مجھے ساتھ لے کر اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابتدائے بہار کی ڈھلتی دھوپ خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے راجیو کی دلجوئی کے ساتھ گفتگو کی ابتدا کی۔ کہا راجیو بھیا بتا نہیں سکتا تم سے مل کر کتنی خوشی ہوئی۔ میں رات گئے تک تمہاری محبت بھری باتیں یاد کرتا رہا۔ تم سچ مچ بھلے منش ہو، جھٹ سے دل جیت لیتے ہو۔